السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 32 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 29 سے جز 2 پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 33۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ ٹرانسلیشن۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا مقرر کر دیے ہم نے، موالیہ حصے دار، مما اس میں سے، تارک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قرابت دار، والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، فآتوہم نصیبہم تو دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یقیناً اللہ تعالیٰ ہے اوپر ہر چیز کے گواہ۔ الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہیں یا قوام ہیں عورتوں پر، بما بوجہ اس کے، فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ فضیلت دی اللہ نے ایک دوسرے پر، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس وجہ سے کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فَالصَّالِحَاتُ تو نیک عورتیں، قانتات فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی ان کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ ساتھ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے، واللاتی تخافون اور وہ عورتیں جن تم ڈرو، نشوزہن ان کی چڑھائی سے، فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو، واہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع ان کی خوابگاہوں میں، وَضْرِبُوهُنَّ اور مارو ان کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بس اگر وہ اطاعت گزار ہو جائیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو نہ تلاش کرو ان پر کوئی راہ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقیناً اللہ تعالیٰ ہے بہت ہی بلند، بہت ہی بڑا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 29 کی چل رہی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ رب العزت معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ احکام و مسائل واضح کر رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے کچھ احادیث مبارکہ بھی پڑھی کہ مال کے کون کون سے باطل طریقے ہیں، کون کون سے ناجائز طریقے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ جو تجارتیں تھیں وہ رائج تھیں تو ان کی بھی نفی کی۔ اس کے بارے میں بھی ہم کچھ احادیث مبارکہ پڑھ چکے تھے کہ آپ سب نے ان کا کیسے رد کیا۔ تو آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا، 3 طرح کے ہوم ورک تھے، ان کی وضاحت پہلے، پھر اس کے بعد مزید کچھ احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ بیع ملامسہ اور بیع منابضہ اس کی وضاحت کرنی تھی، اور مزید حبل الحبلہ کی بھی وضاحت کرنی تھی۔ تو کچھ بہنوں کو تو شاید یاد نہیں رہا، انہوں نے 2 ہوم ورک چھوڑ دیے اور ایک کا تھوڑا سا بتایا اور باقی ابھی لیسن نہیں سنے۔ شاید آپ لوگوں نے وضاحت دی ہو
تو اس کی وضاحت میں بتاتی ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ امام المحدثین اپنی کتابوں میں بارہا لائے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اور امام مسلم بھی۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 2 قسم کی بیع سے منع کیا گیا، ایک ملامسہ اور دوسری منابذہ۔ اور ملامسہ یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی طرف کوئی کپڑا پھینک دیں اور اس کو چھوئے بغیر بس خرید لیں، یعنی کہ نہ تو خریدنے والے کو کوئی اختیار کہ وہ اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر لے اور نہ بیچنے والے کو کہ اس کی کمی پیشی کرے، تو یعنی کہ بیع لازم کر دیں کہ تم نے کپڑا خریدنا ہی خریدنا ہے۔ اور پھر بیع منابذہ کہ ایک شخص جو خریدار ہے وہ چیز کو ہاتھ لگا دی، بس اس نے اب لازمی اس کو خریدنا ہے، اس کو اس پہ کوئی اختیار نہیں کہ اب وہ اس کو اچھی طرح دیکھے یا پھر اس میں کچھ کمی پیشی کروائے۔ تو اس قسم کی بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کہ نہ انسان اس طرح خریدے اور نہ ہی بیچے۔ اور پھر مزید زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک جانور اگر خریدا ہے، یعنی کہ مادہ اونٹنی خریدی ہے، تو اس کا جو آگے ہونے والا بچہ ہے اس کی بھی ساتھ ہی قیمت لگا لی جائے، تو اس سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ جو آگے اس کا بچہ ہے اس کی پیداوار کیسی ہوگی، وہ بچہ ہوگا بھی یا نہیں، یا پھر وہ کیسا ہوگا، نر ہوگا مادہ ہوگا، کیونکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے، لہذا اسلام نے ہر اس بیع سے منع کیا جس میں کسی کے نقصان کا خطرہ ہو، چاہے وہ خریدار کو خطرہ ہو یا پھر بیچنے والے کو۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے بھی منع کیا، یعنی کہ بولی لگانے سے۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ مزید اس پہ فرمایا کہ جب تم مسجد میں دیکھو کہ کوئی چیز بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے تو اس سے کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، اور اسی طرح جب کوئی گم شدہ چیز کے بارے میں اعلان ہو تو اسے بھی کہو کہ اللہ تمہیں وہ چیز تمہاری واپس نہ لٹائے، یعنی کہ مساجد کا احترام یہ ہے کہ وہاں اس قسم کے کام نہ کیے جائیں۔ پھر مزید جمعہ کی اذان کے بعد لین دین خرید و فروخت کے جو اس قسم کے مشغولیت ہے وہ بھی حرام ہے، جیسا کہ جمعہ کی سورہ میں بھی فرمایا کہ جب تمہیں یعنی کہ کوئی خرید و فروخت دیکھتے ہیں تو تمہیں ادھر ہی کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، تو اسے منع فرمایا کہ جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، لیکن جب اس کے بعد فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ پھر مزید جو جائز نیلامی ہے وہ جائز ہے، جس طرح کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنا چاہا، تو آپ نے پوچھا کہ کون یہ ٹاٹ اور ایک پیالہ خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ مزید کوئی اور 1 درہم سے زیادہ میں لیتا ہے؟ پھر ایک شخص نے ان چیزوں کو آپ سے 2 درہم میں لے لیا، یعنی کہ تو آپ نے اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ پھر مزید ایک روایت کے مطابق غالباً حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 2 شریکوں کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک کوئی اس میں خیانت نہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس میں معاون ہوتا ہوں، پھر جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کی جگہ پھر شیطان آ جاتا ہے۔ مزید بھی اس پہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو، تو تم آپس میں رضامندی کے ساتھ لین دین کرو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ باہم رضامندی سے اگر کچھ طے کر لیا جائے، اس میں کمی پیشی کر لی جائے، اس میں سود رشوت اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مزید جو ہمارے ہاں لاٹری کا بھی سسٹم چلتا ہے یا قسمت پوری وغیرہ، تو یہ سب کچھ بھی ناجائز بیع میں شمار ہوگی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ تو مفسرین نے اس میں 3 معنی مفہوم نکالے ہیں۔ پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم یہ مال آپس میں جائز طریقے سے نہیں لین دین کرو گے، شریعت کی مخالفت کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو لین دین آپس میں اس طرح کر کے تو قتل و غارت تک بھی نوبت جا سکتی ہے، جیسا کہ جوا وغیرہ
اس میں ہار جیت کا جب کھیل چلتا ہے تو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور پھر قتل و غارت تک بھی نوبت جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز کو بھی منع کیا کہ اس طرح کی خرید و فروخت کر کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. گویا کہ اگر انسان دوسرے کو قتل کرے گا تو وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. ویسے بھی جو آدم کے بیٹے ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ایک جان کا قتل کرنا گویا اپنی جان کا قتل کرنا ہے. جس طرح کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بائی بن کر رہو. اور مزید ایک اور مقام پہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. گویا کہ اگر انسان قتل کا دروازہ کھولے گا تو اپنے آپ کو ہی قتل کرے گا، یا پھر اگر دوسرے کو قتل کرے گا تو اپنے آپ کو بھی قتل کروانے کے لیے تیار رہے. اور مزید اس میں تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خودکشی نہ کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے ہاتھوں سے ہی. کیونکہ آج انسان اپنے ہی ہاتھوں مجبور ہو کر تو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر کے ہر ٹینشن ہر پریشانی سے فری ہو جاؤں گا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ تو مزید اپنے لیے سزا کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. کیونکہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خود کو ختم کرے گا تو اسی کو اس کے ساتھ سزا دی جائے گی. اگر کسی نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ختم کیا تو بار بار اس کو اسی سزا سے گزرنا پڑے گا. اگر کسی نے خود کو کسی آلے سے قتل کرنا چاہا تو اس کو یہی سزا بار بار دی جائے گی. پھر مزید اگر کسی نے خود کو زہر کے ساتھ ختم کرنا چاہا یا خود کو جلا کے ختم کرنا چاہا، خودکشی کی، تو اسی کے ذریعے اس کو بار بار اسی سزا سے گزرنا پڑے گا. پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے. تمہارے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا کے تو اللہ رب العزت کا مقصد تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں یہ راہیں آسانی کی دکھائی ہیں تو تمہارے ہی بھلے کے لیے ہیں. کیونکہ خودکشی کرنے والے پہ جنت حرام ہے، کیونکہ انسان جو جان ہے وہ بھی اس کے لیے امانت ہے. تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. جتنی زندگی اللہ رب العزت نے لکھی ہے اس کو گزارنا ہوگی. البتہ اگر انسان بہت ہی پریشانیوں ٹینشن سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے دعا سکھائی گئی، لیکن وہ بھی آخر حد تک پہنچ کر کے جب بالکل انسان کے لیے زمین بھی تنگ ہو چکی ہے، ہر طرف سے راہیں بند ہو چکی ہیں، تو پھر انسان وہ دعا کر سکتا ہے. جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دین کا بہت زیادہ کام کیا، لیکن جب آخری زندگی آخری ٹائم آیا تو ہر طرف سے مشکل حالات پیش آ رہے ہیں، ہر طرف سے جیلس اور حاسد اٹھ گئے ہیں. تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اب تو میرے لیے زمین بھی تنگ ہو چکی ہے. تو اگر اس طرح کے حالات پیش آ جائیں پھر انسان وہ دعا کر سکتا ہے. تو وہ دعا آپ لوگوں نے سنانی ہے، یاد بھی کرنی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا. البتہ مومن کے لیے لمبی زندگی ہونا اس کی حسنات میں اضافے کا سبب ہے. کیونکہ ایک حدیث کہ ایک صحابی وفات پا گئے شہید ہو گئے، تو نیکسٹ سال ایک اور صحابی وفات پا گئے. یعنی کہ گویا کہ دو صحابی ایک سال کے گیپ سے وفات پائی، تو ایک اور صحابی کو ان کے بارے میں خواب آیا کہ جو صحابی بعد میں وفات پائی ہے اور تبھی موت مرے ہیں تو وہ پہلے جنت میں گئے ہیں. تو بہت حیران ہوئے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو شہید ہوئے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بعد میں جنت میں گئے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کی 1 سال کی نیکیاں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کی نمازیں ہیں، وہ کس کھاتے میں جائیں گی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے لمبی زندگی کا ہونا اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی امید رکھنی چاہیے. اگرچہ حالات کتنے ہی تنگ ہو جائیں تو اس پہ بھی اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ انسان کے لیے اجر چھپا ہوگا. اور انسان کو چاہیے کہ اچھے دنوں کی امید رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ وقت گزارتا رہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر دوسرا شخص خودکشی کی طرف لپک رہا ہے.
کوئی بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف جا رہا ہے، کوئی غربت سے تنگ آ کر، تو کوئی عیالداری سے، کوئی اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں، یا پھر بچے جو نوجوان ینگ جنریشن ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے خود کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انتہائی جہالت کی حرکتیں ہیں، ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی کرے گا اس طرح دشمنی، زیادتی یا ظلم سے، تو اس کو ضرور داخل کرے گا، ان کے اللہ رب العزت کو داخل کریں گے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ یعنی کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، چاہے یہ وہ قتل نفس ہو یا باقی باطل مال، یعنی کہ باطل طریقے سے مال دوسروں کا ہڑپ کرنا، یا جتنی بھی شکلیں صورتیں بتائی گئی ہیں، ممانعت آئی ہے، تو اگر انسان پھر بھی باز نہیں آئے گا، ڈٹائی کے ساتھ اس پہ کار بند رہے گا، تو اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے پہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کوئی کسی کا مجھ پر جبر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت اور شفقت کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے، ورنہ اللہ کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت انسان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جس طرح یہود نے کہا تھا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے محب ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم میں پھینکنا کوئی اللہ تعالیٰ پہ مشکل ہے یا اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا جبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔